دین سے بھی ان کے رخ انور کی زیارت کرنا چاہیں تو زیارت نہیں ہو سکتی ہے. نہ آنکھ دکھتی ہے مہودے جی کی، نہ ان کی زبان شریف کا نظارہ، نہ ان کے کان کی زیارت فرما سکتے ہیں آپ. جتنا پارٹس آف باڈیز ایک ہاتھی میں ہوتا ہے نا، اتنے سارے سامان اتنے چھوٹے کیڑوں میں کیا رب نے پیدا کیا. اللہ نے اپنے تخلیق کا جو مظاہرہ فرمایا ہے نا، ہم جان بھی نہیں سکتے. اللہ کا نبی ان سب کا بھی نبی ہے، ان کی بولیاں بھی جانتا ہے، ان کے کام بھی جانتا ہے. اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ نے ساری مخلوق کی طرف مصطفیٰ کو رسول بنا کر نہیں بھیجا. آپ نے سنا ہوگا علماء سے، اونٹ بھی آتے تھے حضور سے شکایت کرتے تھے. حضور کی بارگاہ میں ہرنی آ کے شکایت کرتی تھی، پیڑ بھی آ کے سلامی پیش کرتے تھے، پتھر بھی آ کے سلامی پیش کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ بھی ہمارے رسول ہی ہے. یہ انہیں پتا ہے. ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا تھا اور ہمارے حضور کے پاس آیا، قدموں پہ سر رکھ کے رونے لگا. پیچھے پیچھے ان کا مالک بھی اتنا موٹا چھڑا لے کے تشریف لا رہے، دوڑے دوڑے آج اس کو بسم اللہ کریں گے. وہ آیا حضور کے قدموں پہ، اس نے سر رکھا، رونے لگا. میرے نبی نے کان پکڑا، اس کو اوپر اٹھایا تو اس نے سرکار کے کان میں کچھ کہا رو رو کر کے. اتنے میں دیکھا وہ سامنے بندہ آ رہا ہے. تو میرے نبی نے کہا یہ تمہارا اونٹ ہے؟ کہا ہاں میرا یہ اونٹ ہے. کہا اچھا اچھا. حضور کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اس اونٹ نے تیری شکایت کی ہے. کہا کیا کہا یا رسول اللہ؟ آقا فرماتے میرے صحابی اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ جب میں جوان تھا تو میں نے اس کا بہت کام کیا ہے، میں نے اپنی نسل کے بہت سارے اونٹ اسے دیے ہیں. سرکار آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہمارا مالک ہم سے کام زیادہ لیتا ہے، کھانا کم دیتا ہے، کھانا کم دیتا ہے. سرکار یہ شکایت کر رہا ہے تیری. کہا یا رسول اللہ یہ شکایت کر رہا ہے تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے آزاد کر دیا. بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر مخلوق خدا کے محبوب پیغمبر کو اپنا رسول مانتی ہے. میرے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے مفہوم حدیث، چند سرکش انسانوں اور جناتوں کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے. اب آئیے قرآن کی اس آیت کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس کی تھوڑی وضاحت کروں. اللہ نے حضور رحمت عالم علیہ السلام کو ان پڑھوں میں بھیجا ہے، ان پڑھوں میں، امیوں میں بھیجا ہے. اور کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ پڑھانے کے لیے بھیجا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اسی دنیا میں، بولے حضور تو ان پڑھ تھے، معاذ اللہ، حضور تو امی تھے، حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. تو کیا یہ بات معاذ اللہ خدا کو پتا نہیں تھی؟ ساری مخلوق کو پڑھانے کے لیے رسول کا انتخاب رب نے کیا ہے، تو کیا اللہ بھی نہیں جانتا تھا کہ پڑھانے کے لیے پڑھنا ضروری ہے؟ تو اللہ کو تو پڑھا لکھا بھیجنا چاہیے تھا نا. اللہ نے محمد کو بھیجا پڑھانے کے لیے. جن کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان پڑھ تھے، وہ اگیان تھے، وہ امی تھے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کسی بھی گھسیارے کو اسکول میں سلیکشن نہیں دینا پڑھانے کے لیے. کسی بھینس چرانے والے کو آپ لا کر کے اس جامعہ دارالہدیٰ میں رکھ دیں کہ آپ یہاں پر بخاری شریف پڑھائے گا. وہ جو پڑھا لکھا ہوگا وہی پڑھائے گا بھائی صاحب، اور جو ان پڑھ ہوگا وہ کیا پڑھائے گا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ محبوب ہم نے تجھے ان پڑھوں میں بھیجا ہے، آیت تلاوت کرنے کے لیے، دل صاف کرنے کے لیے، علم سکھانے کے لیے، کتاب پڑھانے کے لیے بھیجا، حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا. اس کا مطلب ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو ہر اینگل سے علم و فضل سے لیس کر کے بھیجا ہے. اور بریلی کے قلندر امام احمد رضا نے جواب دیا، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا رب کا اکرم نہیں؟